حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجو محمد وعلی انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی معرفت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں و وفاداروں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے لیے اس درود بھیجیں محمد وعلی پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایک توازن کے اوپر، ایک نظم و ضبط کے اوپر خلق فرمایا ہے، اور یہ جو توازن کا لفظ ہے، بیلنس کا لفظ ہے، یہ اس طرح ہمیں پوری کائنات کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ چاہے اس دنیا کی کائنات کی جسمانی وجود کو دیکھیں، خود آپ اپنے وجود کو دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب و غریب توازن اپنے وجود کے اندر نظر آئے گا۔ اور جیسے ہم جسم اور جسم کے توازن سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو توحید مفضل نام کی روایت آپ سب نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی، کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی، وہ ذہن میں آتی ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا خدا مختار نے تمہیں توازن کے ساتھ خلق کیا ہے، تمہیں کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، تمہیں بھاگنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ دنیا کے جن سائنٹسٹ نے روبوٹس بنائے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو روبوٹ کو سیدھا کھڑا رکھنے میں کتنی محنت لگی، اس کو چلانے میں کتنی انجینئرنگ دکھانی پڑی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ ایک آنکھ بنانے میں شاید ابھی تک ایسی کامیابی نہیں ہو پائی جو آنکھ خدا نے ہمیں دی، کوئی کامیابی نہیں ہو پائی۔ الحمدللہ رب العالمین خدا متعال کا ایک توازن ایجاد کیا ہوا توازن ہمارے جسم کے اندر بہت واضح ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کے اندر اربوں ستارے اور سیارے آسمان کے اندر گردش کر رہے ہیں، صرف ہمارے نظام شمسی کے اندر نہیں معلوم کتنی چیزیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں، اور کروڑوں اربوں سال سے یہ چل رہا ہے اور نہیں ٹکرا ہے ایک دوسرے سے، ابھی بھی چل رہا ہے اور یہ چلے گا ایسے۔ عجیب و غریب توازن ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ یہی توازن خدا ہماری اخلاقیات میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، یہی توازن خدا ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ اور میں اس توازن کو ایجاد کر لیتے ہیں، اس بیلنس کو اپنی شخصیت کے اندر لے آتے ہیں، معاشرے کے اندر لے آتے ہیں، وہی معاشرہ کامل معاشرہ بن جاتا ہے، وہی انسان کامل انسان بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ہدف آ جاتا ہے علم اخلاق کے اندر۔ علم اخلاق کے اندر اس کو گفتگو میں لایا جاتا ہے کہ صفات کے درمیان توازن کیسے بناتے ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد وعلی مثلا انسان کی ایک اچھی صفت ہے بہادری۔ بہادری ایک صفت ہے، شجاعت، البتہ مختلف ترجموں کے ساتھ۔ مثلا ایک شجاعت وہ ہے جو نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی شجاعت ہے، ایک شجاعت وہ ہے جو دشمن کے سامنے، کسی خطرے کے سامنے دفاع کرنے کی شجاعت ہے۔ شجاعت انسان کے اندر اچھی چیز ہے۔ ایک شجاعت کے ساتھ
اس کا افراط ہے شجاعت کے ساتھ، اس کے اندر ایک تفریق بھی ہے۔ شجاعت میں اگر کوئی چیز بڑھ جائے تو اس کو عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو تحور کہتے ہیں۔ تحور کیا ہوتا ہے؟ تحور یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص شجاعت میں احمقانہ حد تک آگے بڑھ جائے، یعنی ایسے آگے بڑھ جائے کہ اب جو اس نے حرکت دکھائی ہے عقل کے دائرے میں اچھی نہیں آ رہی، یعنی بلا وجہ نے ایک ایسا رسک لیا ہے جس رسک کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ مثلا ایک انسان سینکڑوں انسانوں کی جانوں کو خطرے میں دیکھتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سینکڑوں انسانوں کو بچا لیتا ہے، جیسے ہماری کوہاٹ کے اندر اس شیعہ جوان بچے نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ اچھا یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے، یہ تحور نہیں ہے۔ تحور کہاں پر ہے؟ مثال کے طور پر فرض کریں کہیں پہ جنگل میں کسی آدمی کو شیر نظر آیا، اس نے کہا چلو آج میں اس سے کشتی لڑتا ہوں، یہ کون سی شجاعت ہے بھائی؟ کیوں؟ اچھا اس سے کشتی لڑنے سے کیا ہوگا؟ کوئی کہے کہ میں نے شجاعت دکھائی، نہیں یہ شجاعت نہیں ہے، حماقت ہے، یہ بلا وجہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اچھا اس میں کمی بھی آتی ہے انسان کے اندر۔ کمی کیسے آئی؟ مثلا وہی شیر کی مثال میں، شیر میری اولاد پہ حملہ کرے نہ کچھ نہ کر سکوں، اس کا مطلب ہے یہاں بزدلی ہے، شجاعت میں کمی ہے۔ تو علم اخلاق ہم سے کہتا ہے کہ تم اس کے درمیان توازن ایجاد کر کے دکھاؤ، اپنی بہادری کے اندر توازن بناؤ، نہ وہ تحور ہو کہ احمقانہ ہو جائے، نہ یہ کمی ہو کہ انسان اپنا دفاعی نہ کر سکے۔ اسی طرح ہر صفت میں ہے۔ مثلا ایک صفت ہے دینے کی صفت ہے جس کو آپ جود و سخا کہتے ہیں، سخاوت۔ ایک سخاوت کے اندر ایسے آگے بڑھ جانا ہے کہ آپ ہاتھ خالی ہو کے بیٹھ گئے اور اب خدا سے شکوہ کر رہے ہیں کہ خدا میں نے تیری راہ میں دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک سخاوت کی کمی ہے جس کو ہم کنجوسی تعبیر کرتے ہیں۔ علم اخلاق ہم سے کیا کہتا ہے؟ علم اخلاق کہتا ہے توازن بناؤ، جب دینے کا موقع آئے دو، اور جب نہ دینے کی بات ہو، عقل کا تقاضا ہو تو مت دو۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ ہر معاشرہ اپنے حساب سے سخاوت اور کنجوسی کی معیار بنائے گا، لیکن خدا و تعالیٰ کا اپنا ایک معیار ہے، اس کو بیلنس کو کریٹ کر لینا وہ علم اخلاق کے اندر سخاوت کہلائے گا۔ یہ توازن کی چند مثالیں ہیں، لیکن اس وقت جو میرے مورد نظر ہے وہ ایک اور توازن ہے، اور وہ توازن ہے انسانوں کی عقل میں اور انسانوں کے جذبات میں۔ یہ توازن انتہائی شدید ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ پہلے اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر قوم بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک چیپٹر لے کر اس کو عصر حاضر کے اوپر منطبق کریں گے، جو ہمارا ان مجالس کے لیے موضوع ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی واضح معیار نہیں بنا سکتے ہم انسانوں کے لیے کہ کتنی عقل چاہیے، کتنی شجاعت چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی انسانوں کو دیکھے بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ انسان مختلف صلاحیتوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ انسان ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے پیدائشی عقل مند ہیں، پیدائشی عقل مند، یعنی حساب کتاب زیادہ ہے، دیکھ بھال کے چلنا زیادہ ہے، ہر چیز کے اوپر سوچنا سمجھنا زیادہ ہے۔ اچھا کچھ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو پیدائشی تھوڑے سے جذباتی ہیں، بریکس کم ہیں، ایکسلریٹر تھوڑا زیادہ ہے۔ میں نے بعض اوقات مجالس کے اندر ایسی باتیں شاید کرنا مناسب نہ ہو، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بلیغ ہے، اثر زیادہ ہے اس کا، کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں اور جو اسکولز وغیرہ میں پڑھاتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو اس فرق کو بہت عجیب و غریب طریقے سے محسوس کیا مجھے کہ کچھ بچے طبیعت میں حساب کتاب والے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے اس بات کو نوٹ کیا کہ کچھ بچے ایسے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مثلا آپ ان کو بستر پہ لٹا دیں اور وہ ہلتے ہوں جلتے ہوں، عقل و شعور نہیں ہے، چل نہیں سکتے ہیں، صرف لڑک سکتے ہیں۔ لڑکنے میں بھی جب وہ بستر کے کنارے پہ پہنچے گا تو چادر پکڑ لے گا، پیچھے پیچھے لڑکے گا چادر پکڑ کے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ کچھ بچے ایسے ہیں۔ اچھا کسی اور بچے کو آپ ایسے ہی لٹائیں کہ وہ لڑکے دھڑم سے لڑک جائے گا، بستر کے نیچے چلا جائے گا، بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کب گرا۔ صحیح ہے؟ ایک ہی سن و سال کے اندر بچے دو بیہیویئر دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا آپ کہیں کہ نہیں یہ دو علیحدہ ماں باپ کے ہوں گے، نہیں ایک ہی ماں باپ کے ہوں گے، ایک ہی ماحول کے ہوں گے۔
لیکن یہ دو علیحدہ بیہیویئر دکھائیں گے۔ ایک بچہ محتاط ہوگا، آپ اپنے بھائی بہنوں کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کے بھائی بہنوں میں اگر چند ہوئے چین کی پالیسی پہ نہیں ہوئے تو اس میں کچھ ایسے ہوں گے جن کو چوٹیں زیادہ لگتی ہوں گی، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگتی ہے۔ کچھ کے سر زیادہ پھٹتے ہیں، کچھ کے سر بالکل نہیں پھٹتے ہیں۔ جن کے سر زیادہ پھٹتے ہیں، جن کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، کسی اور گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں جن میں ان کا بھائی رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیوں زیادہ چوٹیں لگتی ہیں؟ بدقسمتی نہیں، بدقسمتی بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لاؤبالی ہے۔ اچھا، اب یہ طبیعتوں کا فرق ہم سب کو پتہ ہے۔ جب یہی انسان بڑے ہوں گے تو اپنے اس فرق کا انکار کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ اپنے اس فرق کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو مثال کے طور پر آپ اور میں جو اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے بچپن سے ہی کچھ انسان ایسے ہوں گے جو سوچنے سمجھنے والے ہوں گے، اور کچھ انسان ایسے ہوں گے جو تھوڑے سے تیز ہوں گے اس معاملے کے اندر۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ خدا متعال نے یہ دو طرح کے انسان کیوں خلق کیے ہیں؟ سب کو ایک جیسا خلق کر دیتا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ دونوں طرح کے انسان چاہیے تھے۔ معاشرے کے اندر سوچنے سمجھنے والے بھی چاہیے تھے، اور معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی چاہیے تھے جو بے اصطلاح آتش کے اندر کود پڑیں اور وہ پھر بہت زیادہ کیلکولیشنز نہ کرتے ہوں۔ تو معاشرے کے اندر دونوں چاہیے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ بیلنس کیسے کیا جائے؟ اور کیا ایسا ہے کہ بعض قوموں میں ایک سائڈ زیادہ چلی جاتی ہے اور بعض قوموں میں دوسری سائڈ مثال کے طور پہ زیادہ چلی جاتی ہے؟ تو جس طرح بچوں میں ہم نے کہا کہ کچھ کے اندر تھوڑی سی یہ احتیاط زیادہ ہوتی ہے، کچھ کے اندر یہ احتیاط نسبتاً کم ہوتی ہے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ قوموں کے ساتھ بھی یہ ماجرا ہے۔ کچھ قوموں کے اندر ایک طبیعتاً احتیاط پائی جاتی ہے، اور کچھ قوموں کے اندر طبیعتاً اس احتیاط کی کمی ہے۔ البتہ اس کی ایک تفصیل اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ وعجل۔ یہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے بعض دوست احباب جو ہمارے مخلص دوست احباب بھی ہیں، ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنی مجلس کے اندر روایتیں اور آیتیں بہت کم پڑھتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات سے کنیکشن جوڑنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے۔ اچھا، ہم نے دو وجہ سے اس کے اوپر توجہ نسبتاً کم دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم تعلیمات کو قرآن اور اہل بیت سے حاصل کیے بغیر بولیں گے تو یہاں بولنے کی ہے ہی نہیں، کرتے یہاں بولنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ہم جو بھی تعلیمات کہیں گے وہ حاصل تو قرآن اور اہل بیت سے ہی کریں گے، اس کے علاوہ کون سی سورس ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس وجہ سے کہ ہماری بنیاد وہیں پر تھی، ہم نے اس کے اوپر توجہ زیادہ نہیں دی کہ ہم عبارتیں کتنی پڑھیں گے۔ تو دوسرا ایک وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے یہ احساس کیا کہ بہت زیادہ عربی پڑھنے سے لوگوں کے علم میں شعور میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ عربی جاننے والے ہیں ہی نہیں یہاں پہ۔ اگر میں عربی کے ٹیکسٹ پڑھتا بھی چلا جاؤں تو اس سے ایک تو میرے حافظے کی قابلیت ثابت ہوگی کہ میرا حافظہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ عربی کی عبارت سننے سے بھی آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کا وقت لگے گا۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ بجائے یہ کہ میں عربی کے ٹیکسٹ زیادہ پڑھا کروں، میں روایتوں کے ترجمے پڑھ دیا کروں گا، یا روایتوں کے مضمون سے استفادہ کر کے وہ لوگوں کے سامنے کہہ دیا کروں گا۔ اس خاطر ہماری مجلس کے اندر عربی کی عبارتیں بہت کم ملیں گی آپ کو۔ بہرحال یہ ممکن ہے کوئی کسی کو کمی لگے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال ہمیں ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں جو چیز سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کر لیں، کسی اور چیز کو اگر سمجھنے کی توفیق نصیب ہوئی تو اس طرح سے کر لیں گے۔ فی الحال تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اردو کے اوپر زیادہ اصرار کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے عرض کر دیا۔ اب میں اپنی بات کے اوپر واپس آتا ہوں قوموں کی جذبات وغیرہ کے حساب سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم نے تھوڑا بہت یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جو قوموں کا اس وقت فرق ہے، یعنی مثلا انگریزی حساب سے 2015 میں جو قوموں کا فرق ہے، کچھ قومیں تھوڑی جذباتی ہیں، زیادہ جذباتی ہیں، کچھ قوموں کے اندر وہ جذباتیت نسبتاً کم ہے۔
اور اس میں کوئی یہ نہ سوچے کہ گورے اور کالے کا فرق ہے یا مثلا ایشین اور یورپین کا فرق ہے، نہیں، حتیٰ یورپینس کے اندر بھی فرق ہے۔ مثلا اگر آپ انگریزوں کا یعنی انگلستان کے رہنے والوں کا مقایسہ اٹلی والوں سے کریں تو یقیناً آپ اٹلی والوں کو زیادہ جذباتی پائیں گے۔ اسی طرح عرب کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے ایشینز کے اندر بھی ہے۔ مثلا اگر آپ بنگلہ دیش کے رہنے والوں کا مقایسہ جاپان والوں سے کریں تو آپ بنگلہ دیشوں کو نسبتاً زیادہ جذباتی پائیں گے جاپانیوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح یہ کالے گورے کا مسئلہ نہیں ہے اور ایشین یورپ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور کوئی یہ کہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تیسری دنیا اور پہلی دوسری دنیا کا بھی نہیں ہے، یہ بھی فرق نہیں ہے۔ جو سارا فرق سمجھ میں آ رہا ہے وہ گزشتہ 150 سال کے اندر تعلیمی نظام کا فرق ہے۔ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ گزشتہ 150 سال کے اندر جن قوموں نے تعلیمی نظام میں اس کے اوپر محنت کی ہے کہ لوگوں سے غیر ضروری جذباتیت کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، ان قوموں کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئی ہے۔ ورنہ اگر آپ 200 سال پہلے چلے جائیں، 300 سال پہلے چلے جائیں تو زیادہ تر قومیں ایک ہی جیسی جذبات کی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس میں کیسے آپ پیچھے جائیں گے؟ تو آپ کے پاس یا تو ہسٹری کا علم ہو جس سے آپ پیچھے جا کے دیکھ سکیں، یا مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، کہ کسی بھی دور کے لکھے ہوئے ناولز کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں لوگ کس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، کس طرح سے رہن سہن تھا، کیسے وہ ڈیل کرتے تھے۔ تو مثلا آپ ایسے کسی ناول کو دیکھ لیجئے جو 1870 کا فرانس دکھا رہا ہو، جب فرانس 1770 کا جب فرانس میں انقلاب آیا تھا، مثلا اس زمانے کا۔ مثلا آپ کوئی ایسی کہانی پڑھ لیں جو 1850 کا انگلستان دکھا رہا ہو، صحیح ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کم و بیش وہی ہے جو اب ہمارے یہاں ہے، کم و بیش وہی ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ اگر وہ بھی 200 سال پہلے یہی تھے جو ہم ہیں تو ڈیفرنس کیسے آیا؟ ایجوکیشن سے، نظام تعلیم سے۔ جن قوموں نے اپنے نظام تعلیم کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ جذباتیت کو کم کرنا ہے، غیر معمولی غیر ضروری جذباتیت کو، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں کی ہیں، ان میں سے ایک ہے، اور یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم مسلسل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا ہے بدقسمتی سے۔ تو مثال کے طور پہ انگلستان میں رہنے والوں کو گزشتہ 200 سال میں اپنی ثقافت، اپنے تمدن میں ٹکڑے نہیں ملیں گے، ہمیں ملیں گے۔ کب ملیں گے؟ جب مغلوں سے انگریز آئے اور جب انگریزوں سے پاکستان بنا، تو ہمیں مسلسل بریکس ملیں گے۔ نتیجے میں ہمارا تعلیمی نظام منسجم نہیں ہے، اس کے ہمیں یہ نتائج جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس راستہ ہے دین کا راستہ۔ تعلیمی نظام تو ہمیں یہ نہیں دے پا رہا ہے۔ اب آیا دین کا معاملہ کہ بھائی دین ایک کام کرے کہ لوگوں کے اندر جو غیر معمولی جذباتیت ہے یا غیر ضروری جذباتیت ہے، اس غیر ضروری جذباتیت کو کم کروائے اور عقل پسندی کو بڑھا دے۔ تو اب یہاں تک تشریف لائے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو دین ہمارا دین ہے یہ جذباتیت اور عقل پسندی میں ڈسٹنگوش کیسے کرتا ہے، کس جگہ کو کہتا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے، کس جگہ کو کہتا ہے اتنا صحیح ہے، اس کا فرق ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا۔ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مولا امام صادق علیہ السلام سے درود بھیجو۔ یہ عجیب روایت ہے ایک اعتبار سے۔ امام نے فرمایا کہ اس ابتدا بہت عجیب ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی عقل کو ایک ہی نشست میں سمجھنا چاہتے ہو، عقل کو سمجھنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ مثلا عقل کو سمجھنے کا ایک راستہ یہ اس کے ساتھ سفر کرو۔ اب ظاہر سفر ایک نشست میں نہیں ہوگا، سفر اس زمانے میں کئی ہفتوں کا ہوتا تھا، یہاں کوئی جہاز کا نہیں ہے، آپ یہاں ایئرپورٹ سے اترے وہاں ایئرپورٹ پہ ختم ہو گیا معاملہ۔ سفر ہوتا تھا کئی ہفتے کئی مہینے لگتے تھے۔ لیکن امام نے اس حدیث میں کہا کہ اگر تم کسی ایک نشست میں کسی انسان کی عقل کو پہچاننا چاہو تو تم اس کے سامنے، اب میں عربی کی عبارت اس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں سمجھ رہے ہیں کہ کیوں اس طرح سے گریز کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تم کیا کرو،
تم اس کے سامنے کچھ ناممکنات کو پیش کرو، ناممکنات کو پیش کرو، یعنی کیا کرو؟ ایسی باتیں کہو جو ممکن نہیں ہے، اصلاً ایسی باتیں کرو جو ممکن نہیں ہے، اس کے بعد دیکھو یہ رد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا قبول کر رہا ہے۔ اگر فوراً رد کرتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس کے اندر عقل ہے، اور اگر یہ احمقوں کی طرح یہ قبول کر لے، فرمایا یہ احمق ہے، فہو احمقن، عربی میں احمق کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ یہ احمق ہے۔ کیوں؟ ناممکن باتیں کر رہے ہیں، رد عمل ہی نہیں دکھاتا، ریئیکشن ہی نہیں دکھا رہا، اس کی عقل اتنا نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر اس کی عقل اتنا نہیں سمجھ پا رہی تو یہ پھر کہاں سے عقل مند ہے؟ ایک نشست میں اگر کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہے تو طریقہ کار یہ ہے۔ اب میں آپ خدمت میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر میرا جیسا کوئی بولنے والا آپ کے بارے میں کچھ ایسی فضیلتیں کہے جو ناممکن ہیں، اور آپ پھر بھی قبول کریں بلکہ اس پہ خوش ہو کے نعرے بھی لگائیں، پھر مجھے بتائیے کون احمق ہے اور کون عقل مند؟ دیکھیے چھوٹی سی ایک بات ہے، ہم اور آپ کو عقل کے دائرے میں چلنا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اندر ایک عقل و شعور ہونا چاہیے۔ ایک تو کہ ہم ممبر پہ بیٹھیں، ممبر جذباتیت کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ممبر عقل کی جگہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ آپ فرض اعضاء پہ بیٹھیں، آپ کو عقل و شعور کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کے بارے میں یا کسی بھی طرح کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جو ناممکنات میں سے ہے تو اس کے اوپر آپ خوش کیوں ہوں گے؟ آپ کو رد عمل دکھانا چاہیے کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا اب ظاہر رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں، مجلس کے نظم و ضبط و تقدس کو پامال کریں، لیکن یہ کہ آپ خوش ہو رہے ہوں اور اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، یہ بات تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جسارتاً عرض کر رہا ہوں، لیکن کچھ کہیں پہ تو یہ باتیں ہوں گی نا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اسکولس تو ہمیں یہ عقل و شعور نہیں دے رہے ہیں، تو ہمیں دین کے نام پر، دین کے ذریعے سے، دین کے پیمانے پر اس عقل و شعور کو دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ مثال عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد صاحب۔ ایک معاملہ ہو گیا، آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے احتجاج کرنے میں یہ کہا کہ اگر یہ نہ ہوا تو کل ہم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، اتنا ہمیں بھی پتہ ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب اردو میں ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب واقعاً اینٹیں بجانا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ ملک کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ڈالنے والے ہیں۔ اچھا جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ بھئی اس اثر کو ڈالنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ اثر واقعاً پڑنے والا ہے؟ اچھا اگر نہیں پڑنے والا تو کہنے والے نے کہا کیوں ہے، اور سننے والے سن کے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ عقل کی بات کرو، شعور کی بات کرو، جذباتیت کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اب دیکھیے مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں نے اسی لیے عرض کیا کہ امام نے فرمایا تمہارے سامنے کوئی باتیں کہیں جو ناممکنات میں سے ہے، رد عمل نہیں دکھائے، اس کا مطلب یہ بندہ عقل مند نہیں ہے، بندہ عقل مند نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا، یہ تو روایت آپ نے سنی، میں نے بھی سنی، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، ہم نے سنی ہو یا عمل کی ہو یا نہ کی ہو، ایسی ایک بات ہے کہ دشمن نے یقیناً سمجھ لی ہوگی اور ہمارے بارے میں عمل کر رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ ہماری ساری اہم مجالس کو کہیں نہ کہیں اسکین کر لیتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کر لیتے ہوں گے، چونکہ یہ لوگ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے کارناموں میں یہ شامل ہے۔ مثلا یوں ہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے یہ کتاب 1988 میں یا 89 میں دیکھی تھی، فارسی میں، ایران میں دیکھی تھی۔ اس میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسرائیل کے شہر تل اویو کی یونیورسٹی میں عالمی شیعت کے اوپر کانفرنس کی ایک رپورٹ تھی کہ جس میں مختلف اسپیچز ہوئی تھیں۔
اس کی ایک اسپیچ، اچھا یہ کانفرنس کوئی 84 یا 82 میں ہوئی ہوگی، ایسا لگ بھگ مجھے یاد آتا ہے، 84 کے بعد، 84 اور 88 کے درمیان۔ کیوں؟ چونکہ اس کانفرنس کی تقاریر کے اندر علامہ شہید عارف حسین حسینی کی بعض تقاریر کا حوالہ تھا، صحیح ہے؟ اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص نے تل ابیب یونیورسٹی میں وہ تقریر کی تھی، وہ مقالہ پڑھا تھا، اس نے علامہ صاحب کی کئی تقاریر سنی ہوں گی، صحیح ہے نا؟ اچھا بھائی یہ کیا ممکن ہے کہ تل ابیب یونیورسٹی کا پروفیسر ISO کے سالانہ کنونشن میں بیٹھا ہوگا؟ ارے کہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یا اس نے کہیں ریکارڈنگ سنی ہوگی یا اس کو کسی نے ریکارڈنگ دی ہوگی، یہی تو ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب سوال یہ کہ یہ اتنی محنت کر رہے تھے اس وقت، تو ہم بھی علامہ صاحب کے ساتھ اتنی محنت نہیں کر رہے تھے، ہم بھی نہیں کر رہے تھے، ہم بھی کسی آدمی کی تقاریر کو جمع کرنے کے لیے کم سے کم اس کی شہادت کا تو انتظار کرتے ہیں، اس سے پہلے تو ہم بھی نہیں کرتے یہ کام، لیکن وہ یہ کر رہے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں۔ اچھا اب مجھے تقریباً یقین ہے، اگر نہ کہوں 100%، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں 100%، لیکن پھر بھی احتیاطاً تھوڑا سا کم کر کے کہوں گا، یہ لوگ یقیناً اس بات کا انالیسس کرتے ہوں گے کہ ان میں سے کس کا لیڈر جذباتی ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو نہیں ہونی ہیں۔ وہی پیرامیٹرز جو اہل بیت نے ہمیں دیے تھے عقل کے لیے، یہ استعمال ہم پہ کرتے ہوں گے، ہم پہ کرتے ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہوں گے ان میں سے یہ لوگ جن مجالس میں جاتے ہیں، کتنے فیصد مجالس وہ ہیں جو صرف جذباتی ہیں، صرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کے ذریعے سے یہ ہماری قوم کی جذباتیت کو اسکیل پہ نمبر دے سکتے ہیں آسانی سے۔ اچھا ان کو یہ سمجھ میں آتا رہتا ہوگا کہ اب ان کی جذباتیت بڑھ رہی ہے، کس موضوع پہ جذباتیت زیادہ ہے، کس موضوع پہ جذباتیت کم ہے، اور پھر جب ان کو مہرے پھینکنے کا ٹائم آتا ہوگا تو پھر انہی پہ پھینکیں گے جس پہ جذباتیت زیادہ ہے، صحیح ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے دین نے ہمیں ایسی غیر ضروری جذباتیت نہیں دی ہے، ہمارے دین نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، عقل و شعور پہ بے انتہا اصرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کرے۔ بہت آتے تھے نبی کے پاس، کہتے تھے مجھے نصیحت کرے۔ اب پتہ نہیں کیوں اللہ کے نبی نے شاید ہم جیسوں کے سامنے اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کا اپنا ذاتی کوئی معاملہ ہوگا، ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اہمیت کے لیے، فرمایا اگر میں تمہیں نصیحت کروں گا تم عمل کرو گے؟ کہنے لگا جی میں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا اگر میں نصیحت کروں گا تو عمل کرو گے؟ اس نے کہا جی میں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ پھر پوچھا اگر میں نصیحت کروں گا تو عمل کرو گے؟ صحیح ہے۔ اچھا یہ 3 دفعہ کیوں پوچھا ہے؟ ظاہراً مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ ہے کہ سامنے والا عمل نہیں کرے گا۔ اچھا یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے جو بھی روایت کہی ہوتی ہے وہ صرف اس بندے کے لیے نہیں کہی ہوتی، قیامت تک آنے والے سب کے لیے کہی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کو اپنے سامعین کی اس صلاحیت پہ شک ہے، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول ہم جیسوں کے سامنے اصرار کر رہے ہیں کہ دیکھو طے کر لو کہ کرو گے یا نہیں کرو گے۔ اچھا یہ اس نے 3 دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول میں کروں گا، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی کوئی کام کرنے لگو تھوڑا سا رک کے اس کے نتائج کے اوپر غور کر لو۔ عقل و شعور کچھ اور کہتے ہیں کیا؟ بھئی یہی عقل و شعور ہے، اور یہ وہ عقل و شعور ہے جو جاہل اور پڑھے لکھے کسی قید میں آنے والی نہیں ہے، کبھی جاہل میں زیادہ ہے کبھی پڑھے لکھے میں کم ہے، اور وائس ورثہ۔ تو ہم سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی جب بھی کوئی کام کرنے لگو تھوڑا سا رک جاؤ، اس کے عواقب نتائج کے اوپر غور کرو۔ اگر یہ کرتے ہو یہ تمہارے عقل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا ایک آدمی کے اندر یہ عقل کی نشانی ہے اور معاشرے کے اندر، ظاہر معاشرے کے اندر شعور اور عقل کی نشانی ہے کہ بھئی یہ معاشرہ پہلے کرتا ہے پھر سوچتا ہے یا پہلے سوچتا ہے پھر کرتا ہے۔ اچھا میں آپ سے خود پوچھوں گا، انصافاً بتائیے گا اپنے معاشرے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پہلے کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں یا پہلے سوچ لیتے ہیں پھر کرتے ہیں؟ تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ پہلے کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جب واویلا مچتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا کیا۔ صحیح ہے؟ اچھا اب یہ جو جذبات کے اندر معاملہ ہوتا ہے، جذبات کا جو طوفان ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہے، یہ بڑا سخت ہے۔ عقل اس میں بہت گفتگو ہے کہ مجھے بنی اسرائیل کے اوپر ٹائم کو دیکھ دیکھ کے پرواہ ہوتی رہتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر نہیں آکے دے رہا ہے اور میری گفتگو کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے۔ اس میں بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ قوموں کے جذبات کے اوپر ڈیم کیسے لگاتے ہیں، قوم کے جذبات کو روکتے کیسے ہیں کہ یہ جذبات میں بہہ نہ جائیں، چونکہ ایک آدمی جذبات میں بہتا ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن اگر قوم جذبات میں بہہ جائے پھر حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، اور بندے کی زندگی میں تو پھر کہیں یو ٹرن آ سکتا ہے، قوم کی زندگی میں یو ٹرن نہیں آتا۔ ہو گیا واپسی کا دور 30 سال بعد، 25-30 سال تو یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنی قوم کے حالات میں غور فرمائیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ 25-30 سال جانے میں دیر نہیں لگتی ہے، جذبات نہیں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیم کیسے باندھا جاتا ہے قوموں کے جذبات کے سامنے، انسانوں کے جذبات کے سامنے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال اور عرض کر دوں، یہ خاص کر اس بات کی ہے کہ جذبات کو دھکا دینا مشکل نہیں ہے، عقل جذبات کے سامنے کھڑی ہو جائے یہ مشکل ہے، جذبات کو دھکا دینا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے مثال ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل عزیزان محترم، آپ مجھے معاف فرمائیے گا اگر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ نہ کر سکوں، چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور یہ بات انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہوا ہے، میں اس کو مس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے پوائنٹ آپ لوگوں کی برکتوں سے دماغ میں آتے ہیں تو وہ کہہ دوں گزر گیا تو بھول گیا تو پھر کیا ہوگا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، آیا قومیں اپنے تجربوں سے سیکھیں یا نہ سیکھیں؟ تجربوں سے سیکھنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی کتاب انسان کو اس کی اپنی زندگی کے تجربوں سے زیادہ نہیں سکھا سکتی۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی کسی قوم کو اس قوم کے تجربوں سے زیادہ نہیں سکھا سکتی۔ مثلا ہماری قوم نے پاکستان کا تجربہ کیا ہے، پاکستان بننے کا، اس سے سیکھنا چاہیے تھا ہمیں۔ قومی سطح پر پاکستان بننے کا تجربہ بہت بڑا تجربہ تھا، سینکڑوں سال کے اندر آنے والی ایک تبدیلی تھی، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس نقطہ نظر سے پاکستان کی تشکیل پاکستان پہ کتابیں نہیں دیکھی جس میں ہم تشکیل پاکستان سے سیکھ پاتے کہ قوم کو سیکھنا کیا ہے۔ اب دیکھیے میں صرف ایک پوائنٹ سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اس پہ آسان کرے کام کو۔ دیکھیے آپ کو وہ وقت بہت اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے یہاں ہر روز شہادتیں ہو رہی تھیں، ہر روز شہادتیں ہو رہی تھیں، ہم اور آپ نے یہیں پہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، اپنے آپ لوگوں کو سب اچھی طرح یاد ہے۔ اچھا جس زمانے میں شہادتیں ہو رہی تھیں ہم لوگ ایک کرائسس میں آ گئے تھے کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ یہ شہادتیں زیادہ تر فرقہ وارانہ ہو رہی ہیں اور ایک فرقہ ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے، صحیح ہے۔ اچھا آخری 5-6 مہینے میں 8 مہینے میں جو کچھ انکشافات سیاسی طور پر ہو رہے ہیں اور تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے نشان ہمارے پاس تھے جس کو ہم توجہ میں نہیں لانا چاہ رہے تھے یا بیان کرنے نہیں چاہ رہے تھے، تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ فرقہ وارانہ کچھ فیصد تھیں اور زیادہ تر تھرڈ پارٹی کی کارروائی تھی، زیادہ تر تھرڈ پارٹی کی کارروائی تھی، ہاں کچھ فیصد فرقہ وارانہ بھی تھیں، صحیح ہے۔ اچھا اگر آپ اس کو لے لیجئے، مجھ سے قبول کر لیجئے، زیادہ ظاہر ہے میں شواہد تو میں بھی نہیں دینا چاہوں گا اور نہ آپ اس وقت سننے کے موڈ میں ہوں گے، لیکن بہرحال ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہیں، ڈان اخبار جیسے میں بھی آتی ہیں، ہر جگہ پہ آتی ہیں کہ بھئی ہمیں یہ پتہ چلا کہ 80% فرقہ وارانہ کیسز کے اندر جہاں بندے مرے ہیں ایک ہی ویپن استعمال ہوا ہے،
ایک ہی اسلحہ، ایک ہی اسلحہ۔ اب یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ کراس دا بورڈ صبح ایک مرا ہے، شام کو ایک اور فرقے کا مرا ہے، ایک ہی ویپن استعمال ہوا ہے، صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی تھرڈ پارٹی تھی جو دونوں کو مار رہی تھی۔ اچھا، وہ تھرڈ پارٹی دونوں کو مار رہی تھی، اور جب ہمارا بندہ شہید ہو گیا ہے تو اس کے جنازے سے پہلے ہم سب کے پاس میسیجز آ رہے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرو، صحیح ہے۔ اور اب اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اب اپنے حق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اب دشمن سے انتقام کیوں نہیں لیا گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ تھرڈ پارٹی دونوں کو مار بھی رہی تھی اور دونوں کو یہ جذبہ دے رہی تھی کہ اٹھو اور اب ہم نہیں ماریں گے، تم خود مارو۔ یہ وہ تجربہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اور اس تجربے کو ثابت کرنے میں اتنی سی بھی دیر نہیں لگے گی کہ ہاں یہ ہوا ہے، صحیح۔ کیا اس تجربے سے کچھ سیکھنا نہیں چاہیے؟ اس سے کچھ سیکھنا نہیں چاہیے؟ کیسے سیکھیں؟ آپ لوگ اچھا، اب اگر فرض فرمائیے وہ جب یہ SMS آ رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے کہ اٹھو انتقام لو، تو وہ جو کہہ رہا تھا انتقام لو، تو وہ تھرڈ پارٹی سے لینے کا کہہ رہا تھا، سامنے والے فرقے سے کہہ رہا تھا، فرقے سے کہہ رہا تھا، اور خود جا کے ان کو بھی مار رہا تھا اور ان سے بھی کہہ رہا تھا تم بھی انتقام لو، صحیح ہے۔ اچھا، اگر ہم جذبات میں آ کے واقعاً انتقام لیتے پھر تو وہی ہونا تھا جو وہ چاہ رہا تھا، صحیح ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں انتہائی احتیاط کے ساتھ، وہ یہ کہ عزیزان محترم، ہمارے ساتھ آخری 10-15 سال 20 سال میں کچھ تجربے ہوئے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، جذباتیت سے ہٹ کر ان تجربوں سے سیکھنا چاہیے، اور ان تجربوں سے جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر عقل کا سہارا نہیں لوگے سوائے یہ کہ دشمن تم سے کھیلیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ صرف ایک راستہ ہے، عقل کا کام کرو، شعور کا کام کرو، جذبات کے اندر مت آؤ۔ اچھا، اب آپ تصور فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی یہ جو آپ عقل و شعور کہہ رہے ہیں یہ بے حسی ہے، اور جذبات ضروری ہیں ورنہ دشمن سے کون لڑے گا اور یہ ساری باتیں۔ بھئی ہم یہ کیوں کہیں گے کہ نہ لڑو اگر کوئی دشمن ایسا ہے جس سے لڑنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو ہے کہ ہم یہ کیوں کہیں گے کہ مت لڑو جس سے لڑنا چاہیے، لیکن پہلے یہ تو طے کر لو کہ لڑنا کس سے چاہیے، یہ تو طے کرو کہ لڑنا کس سے چاہیے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ بھی طے کرو کہ لڑنا کیسے چاہیے، کیسے لڑیں، یہ سب باتیں طے کرو۔ جذباتیت میں مت آؤ، جذباتیت ہم لوگوں کے لیے زہر ہے۔ اس وقت ہم لوگ میڈیا کے دور میں ہیں، ہم لوگ انفارمیشن بلکہ ڈس انفارمیشن کے دور میں ہیں۔ یہاں غلط انفارمیشن پھیلانا چٹکیاں بجانے کا کام ہے۔ اس دور کے اندر وہ قوم بیچاری یتیم ہے جو جذباتی ہے۔ اس وقت شعور بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے لو کرو اس کے اوپر محنت۔ اچھا، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جس قوم میں شعور آتا ہے اور جس قوم میں جذبات ہوتے ہیں اس کو ڈسٹنگوش کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن دیکھیے اسٹینڈرڈ کے طور پر جلدی سے اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل موقع ملا، اللہ نے توفیق دی تو تفصیل سے عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے، 2-3 اسٹینڈرڈ بہت سادگی سے بغیر کسی بہت علمی دقت کے اندر جائے ہوئے، اگر قوم ظاہر پہ فیصلے کرے اور باطن پہ نہ جائے، اس کا مطلب ہے قوم جذباتی ہے۔ ظاہر پہ فیصلے کرتی ہے، باطن پہ نہیں جاتی۔ اگر قوم کثرت پہ فیصلے کرے اور حق کو نہ دیکھے، اس کا مطلب ہے قوم جذباتی ہے۔ تعداد پہ فیصلے کر رہی ہے اور دلیل پہ فیصلے نہیں کر رہی۔
اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کے اندر جذباتیت ہے۔ اگر قوم کم وقتی چیزوں کو زیادہ اہمیت دے اور لمبی مدت کی چیزوں کو اہمیت نہ دے، اس کا مطلب ہے یہ لوگ جذباتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جذبات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ بھائی اب آپ جا کے خود اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے کہ ہم لوگوں کو کہاں پر امپروومنٹ کرنی پڑے گی۔ اور میں آپ کی خدمت میں آپ کے کردار کے حوالے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا کردار باشعور ایکٹیوسٹ کا کردار ہونا چاہیے، باشعور متحرک انسان کا کردار ہونا چاہیے۔ تو آپ کے اندر جذباتیت بالکل نہیں ہونی چاہیے، عقل اور شعور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ اپنے کام کو دیکھیے، ظاہر پہ مت جائیے، باطن کو دیکھیے۔ ظاہر پہ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے سادہ سی ایک بات ہے، اگر میں اور آپ ظاہر اور باطن کے ٹکراؤ کو نہیں پکڑ پا رہے، اس کا مطلب ہے ہم جذباتی ہیں۔ اگر ہم ظاہر اور باطن کے ٹکراؤ کو نہیں پکڑ پا رہے، اس کا مطلب ہے ہم جذباتی ہیں۔ کیوں؟ ظاہر کے ذریعے ہم سے کھیلا جا رہا ہے۔ ہم کیوں اتنے عقل و شعور کے اندر کمی دکھائیں کہ کوئی ظاہر کے ذریعے ہم سے کھیل سکے؟ تو عزیزان محترم، ان باتوں کے اوپر آپ الحمدللہ رب العالمین آپ پہلے سے توجہ دے رہے ہیں، تھوڑا سا اور اس کے اوپر توجہ دیجئے۔ آپ کی گفتگو، آپ کے عمل، رد عمل، آپ کے انتخاب، سلیکشنز، آپ کے ڈیسیشنز، یہ سب کے سب عقل و شعور کے اوپر مبنی ہوں گے تو پھر کام نکلے گا۔ اور اس کے لیے راستہ وہی راستہ ہے جو مولا نے ارشاد فرمایا۔ وہ کیا؟ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے کام کے نتائج کو سوچ لو، نتائج کو سوچ لو۔ اچھا اب نتائج کو سوچ لو میں ایک جملہ اور اس کے پیچھے دیکھ لیجیے گا، فوری نتائج کی بات نہیں ہو رہی ہے، لمبی مدت کے نتائج، لمبی مدت کے سوچ لو۔ معاشرہ رکتا نہیں ہے، معاشرے میں کوئی چیز پھینک دیں آپ، پھینکنے والے آپ ہوں گے، اس کی سپیڈ طے کرنے والے آپ نہیں ہوں گے۔ آپ اس کی سپیڈ طے نہیں کر سکتے، کہاں تک بات آگے جائے گی یہ بھی آپ طے نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں جیسے کسی نے پہاڑی کے اوپر سے ایک پتھر گرا دیا ہو تو وہ پتھر ٹکرا کے بڑا پتھر بننے لگتا ہے، اور وہ بڑا پتھر بن کے پھر دوسرے پتھروں سے ٹکراتا ہے، کبھی ڈائریکشن چینج کرتا ہے، کبھی ایک پتھر کو اور کک مارتا ہے، وہ بھی کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو جس نے سب سے پہلا پتھر اونچائی سے پھینکا تھا وہ تو اس کے ہاتھ میں تھا کہ پتھر پھینکے یا نہ پھینکے، ایک دفعہ پھینک دیا، اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر سوسائٹی اپنے ڈائنامکس کے اوپر عمل کرتی ہے، اپنی مرضی سے لے کے چلی جاتی ہے۔ آپ کو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے معاشرتی کاموں کے اندر کہ بھائی سوچ سمجھ کے کاموں کو انجام دیں، آپ کے جذبات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں، آپ کا شعور اور آپ کی عقل وہ چیزوں کو طے کر رہی ہو۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم کے اندر جہاں تک میرا اندازہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ تناسب میں کمی بیشی ہو، پروپورشن تھوڑا زیادہ تھوڑا کم ہو، لیکن لوگ دونوں قسم کے موجود ہیں۔ وہ جن کے اندر جذبات ہیں اور جذبات کی بھی ضرورت ہے، اور وہ جن کے اندر عقل مضبوط ہے اور عقل کی بھی ضرورت ہے، لیکن سب کو عقل کے دائرے میں ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی ضرورت چیز ہے۔ دیکھیے میں آپ بہت جسارت کرتے ہوئے ایک جملہ بس اور اس میں اضافہ کرتا چلوں، بہت معذرت چاہ رہا ہوں میں، یہ بات جو ہے وہ شاید میرے جیسے کے لیے بہت بڑی بات بن جائے گی، چھوٹی مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے اس حد میں، لیکن میں آپ سے درخواست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ٹائم کتنا ہوتا ہے انسان کے پاس، کب تک باتیں کہی جا سکتی ہیں اس کے بعد نہ کہی جا سکیں۔ آپ میں جذبات ہوں یا نہ ہوں، آپ کے لیڈرز میں نہیں ہونے چاہیے۔ بس اس پہ کچھ غور کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ بھائی پبلک جو ہوتی ہے وہ جذبات میں آتی ہے، پبلک جذبات میں آ جائے، جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اصحاب اہل بیت میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے اندر کچھ جذبات ہوتے تھے اور وہ ان کے کام بھی آتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی پبلک میں تو جذبات قابل قبول ہیں، رہنماؤں میں جذبات کب سے قابل قبول ہے؟ رہنماؤں میں جذبات قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کون سے جذبات کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے شجاعت، حمیت، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، دشمن کے سامنے حق بات کہنا، بھئی یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن ایسے جذبات جن میں کیلکولیشن نہیں ہے، ایسے دعوے جن کے اندر کیلکولیشن نہیں ہے،
یہ نہیں چاہیے بھائی. آپ لیڈر ہونے کے ناطے، رہنما ہونے کے ناطے آپ کو زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. تو آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے اندر یہ دیکھیں تو بہت عزت، احترام، جس کے بھی ملاحظات ہوتے ہیں ان تمام ملاحظات کے ساتھ کہیں پہ کنوے کر دیں کہ بھئی یہ جملہ جذباتی تھا، آپ سے ہماری توقع جذباتیت کی نہیں ہے، آپ سے ہماری توقع سنجیدگی اور شعور کی ہے، جذباتی جملے براہ مہربانی کم سے کم ہونے چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم ہماری جو ٹاپ کی لائن ہے وہ اپنی جذباتیت کو تھوڑا سا کم کرے. اچھا وہ جذباتیت کیوں کر رہی ہے؟ وہ جذباتیت اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں جذباتیت نہ دکھاؤں تو جذباتی قوم کا لیڈر ہی نہیں بنوں گا. نہیں، آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی جذباتیت کے بغیر بھی آپ ہمارے لیڈر ہیں، بلکہ ہمیں ایسے ہی پسند ہے، سنجیدگی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. یہ معاملات جانوں کے معاملات ہیں، خون کے معاملات ہیں، قوم کے معاملات خون کے معاملات ہوتے ہیں، مستقبل کے معاملات ہوتے ہیں. جذباتیت پہ نہیں کھیلے جا سکتے. میرے 4 بیٹے ہیں، میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی جذباتیت نہیں دکھاؤں گا. کیوں؟ بھائی مجھے کچھ ہوا تو میرے 4 بیٹے مجھ سے متاثر ہونے والے ہیں، ان کا مستقبل ایٹ اسٹیک ہے، خطرے میں ہے. اگر میں کوئی احمقانہ حرکت کر ڈالوں اپنے بارے میں، تو میں اگر اپنے 4 بچوں کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا ذرا خیال رکھ کے کرنا کام، کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دو. بے تکی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. تو مثلا اگر میں کسی پہاڑی پہ کوئی مجھ سے کہے چڑھو، تو میں پہلے کیلکولیٹ کروں گا کہ بھائی اس کو چڑھنے میں کیا کوئی ایسی کوئی مصلحت ہے کہ میں اپنی جان خطرے میں ڈالوں، پیچھے کیا کیا اسٹیک پر ہے. صحیح ہے؟ تو اگر ایک فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے احتیاط کرتا ہے تو قوم کے لیڈر کو پوری قوم کا مستقبل دیکھ کر احتیاط نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا جذبات کنٹرول میں رکھے، احتیاط سے کام لے. ہاں جہاں پہ قوم کو جذبہ دلانا ہو آپ جذبہ بھی دلائیے، لیکن اس کے بھی طریقے ہیں. وقت بالکل ختم. امام خمینی کیا جذبہ نہیں دلاتے تھے اپنی قوم کو؟ جوش دلاتے تھے، جذبے دلاتے تھے. ساری تقریریں ریکارڈڈ ہیں. ذرا کوئی ایک جملہ نکال دے جو غیر عاقلانہ جذبات ہو، ایک جملہ نکال دے. رہبر معظم ہمارے سامنے، کروڑوں انسان ان کی بات سنتے ہیں، کروڑوں انسان. یعنی ایسا ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ کریں گے. کروڑوں انسان ایسے ہیں. صحیح ہے؟ جذباتیت کا کوئی جملہ نکالو گا. صحیح. وہ سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ، لاکھوں تو ایسے ہیں ہی ہیں جو اس کے نام پہ فوراً مرنے کو تیار ہو جائیں گے. کروڑوں نہ بھی ہوئے، چلو لاکھوں تو ہیں ہی ہیں. صحیح. ذرا کوئی ایک جذباتی جملہ نکالو. اور جہاد کے بیچ میں کھڑے ہیں، جہاد کے بیچ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، جذباتیت نہیں دکھاتے، کیلکولیٹڈ باتیں بولتے ہیں، ایک جملہ ادھر کا ادھر نہیں کرتے. اپنے دشمن کو روب میں رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس نے اگر ایک بات کہہ دی نا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا. صحیح. بھئی ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے. اتنی عظیم الشان ہستیاں اسی دور میں زندگی گزار رہی ہیں. اب یہ مجھ سے ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھئی سیاست میں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ بھئی یہ رہبر معظم سیاستدان نہیں ہے کیا؟ وہ سیاست نہیں کر رہے کیا؟ یہ مثلا سید حسن نصر اللہ یہ سیاست نہیں کر رہے کیا؟ ان کو سیاست میں یہ سب نہیں کرنا پڑتا، تو ہمیں کیوں سیاست میں کرنا پڑ رہا؟ اس کا مطلب ہے ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا عقل و شعور کے ساتھ، جذباتیت کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول رکھتے ہوئے. اور الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم بہت اچھی قوم ہے. یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، یہ قوم اچھی قوم، جان دینے کے لیے تیار رہتی ہے. اب بیچارے اپنی جذباتیت کی وجہ سے جان دینے کو تیار رہتے ہیں یا اپنے عقل و شعور کے ساتھ جان دینے کو تیار رہتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، عقل و شعور کے ساتھ بھی جان دینے کو تیار رہتے ہیں. عقل و شعور کے ساتھ بھی. مجھے یاد ہے ایک ریلی ختم ہوئی تو وہ ریلی ذرا بے تکی سی ختم ہو گئی، غیر منطقی اختتام ہو گیا اس کا. تو ایک میرے پاس آیا کہنے لگا کہ بھئی یہ جو ختم ہوئی ہے یہ کیوں ختم ہوئی ہے؟ تو اب میں سمجھا کہ یہ بھی وہی جذباتی باتیں کرے گا بیچارہ بندے خدا، ظاہر ہرٹ ہوا ہوگا یہ. تو میں نے اس کو کچھ کہنے کی کوشش کی، کہنے کا دیکھیں مولانا میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر ہمارے بڑوں نے ہماری جان بچانے کے لیے کمپرومائز کیا ہے تو ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ ہمیں جان نہیں بچانی.
آپ کمپرومائز مت کریں. لیکن کتنی طریقے کی بات کی ہے اس نے. کہنے کا بھائی یہ جو آپ نے ریلی کا ایسا اختتام کیا ہے جو غیر منطقی ہے، صحیح ہے. اگر ہمارے بڑے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے غیر منطقی اختتام کیا ہے یہ ہم نے آپ کی جان بچانے کے لیے کمپرومائز کیا ہے، یعنی ریلی کے شرکاء کی جان بچانے کے لیے کمپرومائز کیا ہے، تو اس نے آ کر کہا کہ ان کو پیغام دے دیں کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے یہ قیمت نہیں دینی ہے. آپ کمپرومائز نہیں کریں، ہم جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں. یہ عقل کی بات ہے. اب یہ آدمی جو جان دینے کی باتیں کر رہا ہے اتنے عاقلانہ طریقے سے، یہ کمال ہے. بات تو اچھا وہ یہ ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ مولانا قدم بڑھائیں ہم جان دے دیں گے ہم یہ کر دیں گے، نہیں، بہت عقل مندی کے ساتھ اس نے بات کی. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قوم الحمدللہ اچھی قوم ہے، عقل کی بات سننے والے ہیں، شعور کی بات سننے والے ہیں. ان کو عقل و شعور کے ساتھ لے کے ہمیں چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اہداف کو حاصل کریں. اور سید الشہداء نے الحمدللہ رب العالمین یہ سارا معرکہ عقل و شعور کے ساتھ کیا. ایک لمحہ بھی جذباتیت نہیں ہے، ایک جملہ بھی. ظاہر کہ معصوم ہیں، امام معصوم، لیکن آپ جا کے جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ فیصلوں کے اوپر غور فرمائیں، آپ رد عمل کے اوپر غور فرمائیں، آپ سب کے اندر عقل محض پائیں گے، عقل محض پائیں گے آپ. اور ظاہر ہے کہ منصب امامت کا تقاضا یہی ہے. شاید مثال کے طور پر سخت ترین لمحات جہاں پر کوئی جذباتیت ہو سکتی تھی، ویسے تو ظاہر ہے کہ کربلا میں اتنے شدید جذبات قربان ہو رہے ہیں کہ انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. مثلا جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء نے جو رشتے قربان کیے ان رشتوں میں کتنا قلبی تعلق تھا جو قربان کیا ہے. یعنی اگر میں اس کو اس طرح سے عرض کروں کہ بیٹے قربان نہیں کرتے تھے، جگر کے ٹکڑے قربان کرتے تھے، جگر کے ٹکڑے قربان کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین صرف اپنے بچوں کو بھیج رہے تھے، نہیں، ان بچوں کے پیچھے محبت تھی، ان کے پیچھے جذبات تھے. یہی کہ سید الشہداء اپنے ان اہل خانہ کو قربان فرما رہے تھے، سب کا سب جذبات کے ساتھ تھا. لیکن شاید جذبات میں شدید ترین وقت وہ تھا جب سید الشہداء اپنے اہل خانہ سے آخری الوداع کے لیے تشریف لائے. اگر سید الشہداء نے حضرت قاسم علیہ السلام کے جنازے پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا تو بڑی بات تھی. حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جنازے کے اوپر ان کی شہادت پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، یہاں تک کہ حتیٰ حضرت علی اصغر کی شہادت کے اوپر ایک کلمہ شکایت کا، ایک کلمہ اعتراض کرنے، سب کا سب عقل کے ساتھ. کمال کس وقت تھا؟ کمال اس وقت تھا جب آخری دفعہ خیمے میں تشریف لائے. اللہ، تو یہ لمحہ ایسا لمحہ تھا کہ بقول علامہ مجلسی کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس لمحے کو بیان کرو جب میرا بیٹا آخری دفعہ خیمے میں آیا مخدرات سے الوداع کہنے. یہ لمحہ بیان کرنے والا ہے نہیں، ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے. لیکن اگر میں صرف روایات کا سہارا لوں تو روایات بیان کرتی ہیں کہ یتیم بچے جمع ہو گئے امام حسین کے گرد. اب کوئی کہہ رہا تھا کہ چچا جان، کوئی کہہ رہا تھا ماموں جان، کوئی کہہ رہا تھا مولا، کوئی کہہ رہا تھا سردار. تقریباً سب ایک بات کہہ رہے تھے کہ مولا کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہا ہے، کن وحشیوں کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہے. مولا سید الشہداء صبر کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے. عزیز صرف جملات کو، مسائل کو آخر تک پہنچانے کی خاطر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے کھڑے ہوئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ان کے سامنے کھڑے ہوئے. 3 جملے اگر میں ان کو کیلکولیٹ کروں تو ارشاد فرمائے. پہلا جملہ کہا
بیویوں اب سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. کس دل سے امام حسین نے کہا ہوگا؟ فرمایا بیویوں اب سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسرا جملہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے اوپر صبر کرنا اور خدا کے سامنے کبھی شکوہ مت کرنا. خدا کے لیے صبر کرنا اور کبھی شکوہ نہ کرنا. اور تیسرا جملہ کہا یقین رکھنا خدا تمہیں کامیاب کرے گا. میں کہوں گا مولا آپ کے تینوں جملے پورے ہو گئے. بیویاں سختیوں کے لیے تیار ہو گئی, بیویوں نے صبر بھی کر دیا اور اللہ نے کامیاب بھی کر دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.